السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ عورتوں کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں بہت سارے عورتوں کے من میں یہ ڈاؤٹس رہتے ہیں کہ ان کے مخصوص ایام میں پیریڈز کے دنوں میں وہ کیا کیا چیزیں پڑھ سکتی ہیں اور کیا نہیں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ان دنوں میں ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع رہتا ہے، نماز پڑھنا منع رہتا ہے، اسی طرح سے روزے رکھنا بھی منع رہتا ہے۔ تو ان کے من میں یہ ڈاؤٹس رہتے ہیں، ان کو یہ بڑے سوچتے ہیں وہ لوگ کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ میں روزے پورے رکھ سکتی، یا یہ چیز نہ ہوتی تو نماز پڑھ لیتی۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ چیز جب اللہ کی طرف سے یہ مسئلہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ نے آپ کو نماز کی چھوٹ دی ہوئی ہے، ان دنوں میں اللہ نے آپ کے لیے نماز کو معاف کر دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ پر انعام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ باقی دنوں میں نماز کی پابند رہتی ہیں، نماز پڑھتی رہتی ہیں، تو ان دنوں میں بھی آپ کو ویسا ہی ثواب ملتا رہے گا جیسے آپ پڑھتی تھی ویسے دنوں میں ملتا تھا۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کا بھی معاملہ ہے۔ اگر آپ باقی دنوں میں تو قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی عادی ہیں، روزانہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اور ان ایام میں ان دنوں میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پا رہی ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے، اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اور روزوں کی بات، اگر آپ روزے چھوڑتی ہیں اور روزے اس کے بعد میں آپ کو قضا رکھنی پڑتی ہے، آپ قضا رکھ لیں گے، اس کا ثواب آپ کو ویسے ہی ملے گا جس طرح سے رمضان المبارک میں 30 روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور آپ اس چیز کے لیے کبھی بھی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کو ثواب میں کچھ کمی ہو رہی ہے، نہیں، بلکہ اس پر صبر کرنے پر آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اب بات رہی کہ ان دنوں میں کیا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی تلاوت تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ذکر و اذکار ایسے ہیں، درود شریف ہے، کلمہ ہے، یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کو خالی مت جانے دیں۔ جن عورتوں کو یہ چیز رہتی ہے، وہ ٹینشن میں رہتی ہیں کہ اب پیریڈس آ گئے تو ہم ان دنوں میں کیا کریں گے، کچھ پڑھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ استغفار پڑھیں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ہر عشرے کی دعا بتائی ہے، آپ اس دعا کا ورد کریں۔ اب جیسے کہ دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں استغفار پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ استغفار کی کثرت کریں۔ یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں استغفار پڑھیں، اور دعائیں رہتی ہیں، ورد رہتے ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے آپ کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح سے آپ تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ تمام چیزیں، درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا منع نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان دنوں میں، لیکن قرآن پاک کو آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو وہ چیز صرف پاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ باقی اذکار کریں، باقی چیزیں آپ پڑھیں۔ ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو خالی نہیں جانے دینا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے چھوٹ دی ہے وہ چیزیں چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے آپ کے لیے، اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہے۔ اور جو چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھنے کے معمول بنائیں، اس کو پڑھنے کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو رمضان المبارک کی پوری برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔